توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے بندہ تو دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جب تک توحید کا پرچار نہیں کیا تھا، مکہ کے مشرک آپ کو امین اور صادق کہا کرتے تھے۔ توحید کے پرچار کو لے کر کے جب تک آپ نے عالم بغاوت کو بلند نہیں کیا تھا، مکہ کے مشرک آپ سے محبت کیا کرتے تھے، آپ کو مکہ کا سب سے زیادہ امانت دار، سب سے زیادہ اچھا اور سب سے زیادہ سچ بولنے والا مانا کرتے تھے۔ لیکن جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے فلاں بن فلاں، اللہ کی توحید کی طرف آ جاؤ، میں رسالت لے کر کے آیا ہوں، میں ڈرانے والا ہوں، اللہ کے عذاب میں ڈالے جاؤ گے، جہنم کا عذاب تمہارا انکار کر رہا ہے، اللہ کی توحید کو مان لو۔ جب تک آپ نے اس دعوت کا آغاز نہیں کیا تھا، لوگ آپ سے محبت بھی کرتے تھے، آپ کا احترام بھی کرتے تھے، آپ کی عزت بھی کرتے تھے، آپ کو صادق اور امین بھی مانا کرتے تھے۔ لیکن جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا پرچار کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چچا تھا مردود، اس نے ہی سب سے پہلے بددعا دیا، تبلک سائر الیوم یا محمد، تیرے لیے پورے دن پر بربادی ہو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کا چچا، آپ کا رشتہ دار ابو لہب، وہ ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ دار ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ دار ہے، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر، آپ کی پیدائش پر ایک لونڈی کو آزاد کر دیا تھا، اتنا خوش ہوا تھا۔ لیکن جیسے ہی آپ نے اللہ کی وحدانیت کو دعوت دی، وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بد دعائیں دینے لگا۔ تو میرے بھائی، توحید کی دعوت کو لے کر کے جب آپ اٹھیں گے، اللہ کی پکار، اللہ کی آواز، اللہ کی دعوت کو لے کر کے جب آپ اٹھیں گے، انبیاء کے مشن پر جب آپ چلیں گے، تو لوگ آپ کے دشمن بنیں گے، لوگ آپ کے خلاف باتیں کریں گے، لوگ آپ سے نفرت کریں گے۔ لیکن یہ نفرت اللہ کے نگاہ میں آپ کو محبوب بنا دے گی، یہ نفرت آپ کے مقام اور مرتبے کو اونچا کر دے گی، یہ نفرت قیامت کے دن آپ کے لیے نجات کا سبب بن جائے گی۔ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے، توحید کو اپنانے کا حکم اگر اللہ رب العالمین نے دیا ہے، اللہ کی وحدانیت کو ماننے کا حکم اگر دیا ہے، ہمارا بندگی کا یہ فریضہ ہے کہ اللہ کی توحید کا ہم اقرار کرتے ہیں، اور اس توحید کی حفاظت ہم کو تب تک کرنی ہے جب تک ہمارے جسم کے اندر جان ہے، جب تک ملک الموت آ کر کے ہمارے روح کو ہمارے جسم سے نہ نکال لے جائے۔ یہ توحید ہمیں فائدہ اس وقت تک نہیں پہنچائے گی جب تک ہمارا خاتمہ توحید پر نہیں ہوگا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ یہ حدیث ہم کو یہ پیغام دیتی ہے کہ توحید کا صرف اقرار کر لینا، توحید کو صرف اپنا لینا ضروری نہیں ہے، بلکہ تمہاری موت توحید پر ہونی چاہیے۔ تم کو توحید والا اس وقت تک بن کر کے رہنا ہے جب تک تمہارے جسم سے فرشتہ آ کر کے روح نہ نکال لے۔